کڑی کا سرا اٹھانا ہے، وضو کرنا ہے، آپ نماز میں شامل ہو جائیں، ایک بندہ ہو، دو ہو، 6 ہو، جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یار پھر بڑی ایک مذہب کے اندر بات پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح مسلموں کا مذہب ہے، اور پھر شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ لوگ افطاری کراتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو پانی سے مسلمانوں کو افطاری کرو، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ جب اتنی افطاری کے لیے پکوڑے سموسے اتنا 400 روپے کا ایک 900 گرام کا گھی کا پیکٹ لوگ لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہاں جا کر بتا یہ اجر کرے تو اسے غور فکر کرنی ہے کہ اس کی عزت ضرور ہوتی ہے وہ مسلمان، اور نماز کے وقت یہ تو چھوٹ جائے تو یہ اس کی عزت خراب ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بھی ہو اس کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہے، اسے کہہ دے، اور نہ اسے کوئی نماز آتی ہے کم از کم وہ رکوع سجود کر سکتا ہے، بندوں کے ساتھ نقل تو کر سکتا ہے، ہر کام کی نقل ہے۔ لوگ گاڑی چلاتے ہیں نقل ہے، امامت کرتے ہیں نقل ہے، درمیوں کا کام کرتے ہیں نقل ہے، مستریوں کا کام کرتے ہیں نقل ہے۔ جس کسی کے پاس چھوڑتے ہیں بندہ فلاں مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، اسے ہمارا بچہ سیکھ جائے گا۔ تو جب نماز کی باری ہے تو بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے، وہ بڑا نہیں سیکھ سکتا ہے، جس کو پیسوں کا حساب آتا ہے، ریال درہم دینار سب وہ پہچانتا ہے، تو ہم اسے نماز کی بجائے کم از کم یہ اتنا تو ہو کر کھائے کہ اللہ کا قانون لوگوں کے سامنے تو کم از کم نہ توڑے، لوگوں کے سامنے وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ کچھ نہیں آتا اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کر کے اس کے بعد وہ صرف اللہ اکبر دل میں کہتا رہے، بس کچھ نہ پڑے ہو۔ جب رکوع سجود باقی پڑھنے والے میں ہے تو صرف اسے رکوع سجود پڑھنا ہے، اور امام کے پیچھے ثنا پڑھی جائے گی، باقی امام جو اعوذ باللہ پڑھے تو اس کا مقتدی اہل سنت کے نزدیک کوئی چیز نہیں پڑے گا، سوائے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد جب ربنا لا کر حمد کہا جاتا ہے اس وقت مقتدی ربنا لا کر حمد کہے گا۔ لیکن تشہد، درود شریف اور دعا ربی جلدی سب کے لیے بڑی ضروری ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی۔ لیکن اللہ کریم کی شان یہ دیکھیں، اگر مقتدی بھول جاتا ہے، وہ تشہد کو زیادہ پڑھ دیتا ہے، یا درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے، یا ربی جلدی پڑھنا بھول جاتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ تسبیح کرنا بھول جاتا ہے، تو سب اس کے لیے وہ معافی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کوئی امام کی تابع کے اندر ہے، امام اگر غلطی کر جائے تو پھر اسے صحیح کرنا پڑے گا، اگر فرض رہ جائے تو نماز ہوگی نہیں۔ تو سب مسلمانوں کو نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، مستحبات یہ یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ گاڑی چلاتا ہے تو نماز تو پڑھنی آ سکتی ہے کسی مقام پر، کوئی مستری کا کام کرتا ہے تو اسے نماز پڑھنی آ جائے گی، کوئی درویش کا کام یعنی کوئی لوہارو کا کام ہو، کوئی بھی کام کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نماز پڑھنی آنی چاہیے، اور اقامت اس کے لیے ضروری ہے، اسے یاد ہونی چاہیے، اذان کی دعا اسے یاد ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں ادھر گیا موڑا شریف میں، تو ایک بندہ آ گیا، چھوٹی گاڑی والا تھا، وہ جوان لڑکا، اس گاڑی بول کر میں آزان مجھے مولوی صاحب یہاں کے ہیں، دوسری مسجد کے ہیں، مولوی کو پتا اسپیکر کتنے ہیں، بیٹری کتنے سے آن ہوتی ہے، بٹن کتنے ہے، بول سکنا آئے مسجد میں، تو زور کا بٹن ہو گیا، میں نے مشین آن کی تو اس بندے کا گاڑی بول کر میں آزان پڑھوں گا، میں کہ یار آزان کو پڑھنے کو گھر میں ہم روز پڑھتے ہیں، اس نے آزان اتنی پیاری پڑھی کہ جس طرح پڑھنے لگے کعبے کے اندر آزان ہو رہی، اتنا اس کا آواز تھا، لیکن دعا اس نے یاد اس وقت نہیں کی، اب اذان پڑھ کے اس کو بکما ہو گیا، بس فکر بند کر دیا۔ تو اذان اور اذان کی دعا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے یاد کرنا ضروری ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب بندہ جس بات کے پیچھے پڑ جائے تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ امیر فرماتے ہیں کہ لوٹا والا ریانا خالی لوڑ کی تین جس پکی لوڑ کے رہنے جو مڑایا لوڑ کی گرتی۔ تو آپ جو ہے میں رمضان کے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جو آپ حضرات اور میں نے روزہ رکھا ہے، اس کی تقریم میں ہمیں کیا آئی، ہمارے لیے کیا جزا تیار ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے کتنے سونے کے دروازے ہیں، کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے نام کی وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم میں بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ سمجھنے مطلب یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ جب یہ گرمیوں کا مہینہ تھا تو رمضان رکھ دیا، اور جب سردیوں کی تو جمادی الاول رکھ دیا۔ اور آپ جن رات نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کی شان کیا ہے؟ سونے کے دروازے والا محل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھلے ہوئے آخر رات تک بند نہیں ہوتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سہنا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کام کاج کرنا, یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو اس کے آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1500 نیکیاں دکھاتا ہے. سبحان اللہ. ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں. اور اس وقت سرنوں کا ثواب 70 گنا پڑا ہوا ہے اور سنتوں کا ثواب, نفلوں کا ثواب جو ہے وہ بدلوں کے برابر ہے. اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے. سبحان اللہ. 60,000 دروازے ہوں گے جنت میں. دنیا میں معلوم گھر بناتے ہیں, کتنی فکر ہوتی ہے, کہاں بڑے بڑے انجینئر بنائے جاتے ہیں یا اس کا نقشہ بناؤ. اب یہ نقشہ دیکھو روزگاروں کا نقشہ کیسا بنا, کوئی انجینئر نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے. ایک دنیا 60,000 دروازے اس محل کے اندر ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے. اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل مہینے کے آخر دن تک ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو حضرات آپ میں سے مکہ شریف گئے ہیں, مدینہ شریف گئے ہیں, مدینہ شریف کی تو یہ شان ہے کہ وہاں جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ سنہری کلر ہے یا سونا لگا ہوا ہے, یہ ان کو مت ہوتا ہوگا لیکن وہ ہمیں سونے نظر آتا ہے, سنہری کلر ہے. اور بنانے والے کی یہ کمال ہے کہ اس نے ایسے کمال سے وہ دروازے بنائے ہیں کہ ان پٹوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ دروازے دونوں ان کے پلے کھلتے ہیں ادھر الگ ہوتے ہیں تو آدھا میم اس پلے کے ساتھ جاتا ہے, آدھا میم اس پلے کے ساتھ جاتا ہے. جب دونوں دروازے بند ہوتے ہیں تو میم جڑ جاتا ہے. کیا شان ہے ان دروازوں کی. دنیا کے دروازوں کا یہ شان ہے اور روح کی مسجد نبی کے دروازے کی یہ شان ہے کہ جب اس کا دروازہ کھلے سونے کا تو کتنی بڑی چمک ہے, اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. اور جس بندے کے مال کے اندر کتنے دروازے لگے ہوئے ہوں, 60 دروازے, کتنے 60,000 دروازے. یہ تو 2 4 6 دروازوں کی بات ہے, 60,000 دروازے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ کعبہ شریف کے اندر جو ہے وہ بھی 90 سے کم دروازے ہیں, 78 دروازے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں ہمارے لیے 60,000 دروازے ہوں گے جس گھر کے اندر ان کی کیا شان ہوگی. اور پھر خالی وہ 60,000 دروازے الگ رہے, آگے ہمارے لیے کتنا رکھتے ہیں اور اس کے لیے معاف فرما دیتا ہے. اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اسے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 کف چلتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کس وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے. آج لوگوں نہیں وہاں آج سے بھی روزہ میرے لیے اس کی جزا کا خود لوں گا یا خود ہوں. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے اوپر کیسی لعنت پڑے گی, یہ بدلہ کو بتائیں گے شاید کس طرح وہ بڑے نظری شیر رکھتا ہے. تو کفارہ ایک روزے کا ہے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا. جہنم کی آگ سے بچنے کے ذریعے یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا. اور پھر روزہ پھر بھی رکھنا, روزے کی چھٹی پھر بھی نہیں ہے, روزہ پھر بھی رکھنا ہے. لیکن جہنم کی آگ ان سے بچنے کی وجہ سے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا. 60 مسکینوں کو اگر مرغی کھلائی جائے اس وقت تو میرے صاحب کا لوگ 20 لاکھوں کو کام پہ آ جائے گا. اگر دال سبزی بھی کھلائی جائے 100 روپے کی روٹی تو 100 200 12,000 میں بن جاتے ہیں. سادی سی روٹی بالکل ہلکی روٹی. تو وہ شہر کے حساب سے کھانا کھایا جاتا ہے مسکین کو, جو اس حساب سے کفارہ بھرا جاتا ہے. تو پھر بھی روزہ رکھنا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے اندر بندے کے انسان کے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. روزہ رکھنے سے بدن کی زکات ادا ہوتی ہے. ہماری یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو بتانا. کل قیامت والے دن لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو شہر کو بتایا ہی نہیں ہے, ان مولویوں کو پکڑو ہی حلوے کھاتے رہے, ہمیں انہوں نے آگے نہیں بتایا ہے. تو بھائی ہم لوگ روزہ نہیں کر سکتے, ہمیں اپنی جان کو حاصل نہیں کرا ہے تو لوگوں کے لوگ مطلب میں کس طرح لیں. تو ہمیں لوگوں کی باتیں لوگوں کو بتانی ہے. کل یہ ہمارے خلاف شکایت کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی یہ سوچ لو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے ارشاد فرمایا
सुभान अल्लाह। मीठे मीठे धर्म भाइयों खुदा मनान अल्लाह जल की किस कदर अजीम एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब निशान रहमतुल्लाह के तफैल ऐसा माह रमज़ान अता फरमाया कि इस माह मुकर्रम में जन्नत के तमाम दरवाजे खोले जाते हैं और नेकियों का अजर इस कदर बढ़ जाता है कि बयान करता हदीस के मुताबिक रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज अदा करने वाले को हर सजदे के बदले 1500 नेकियां अदा की जाती हैं। और नीज जन्नत का अजीम शान महल मजीद इस हदीस मुबारक में रोजेदारों के लिए ये बुशारत में मौजूद है। सुबह का शाम 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआएं मौजूद करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दरिया की मछलियां जो हैं रोजेदार के लिए सुबह सहरी से अफ्तारी तक दुआ करती है। वो हिसाब कर सकता दरिया की मछलियां कितनी है, कोई हिसाब नहीं कर सकता है। ये रोजेदार की शान है। रोजा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सहरी को भी खाना खाओ, शाम को भी खाओ। पहली उनको पर इतना वजन था कि एक दिन सुबह सहरी खाते थे और दूसरे दिन जाकर शाम को अफ्तारी होती थी। लेकिन वो लोग ताकतवर थे, हम जितने कमजोर हैं इतना हमारा रमजाना कमजोर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों को दिन की समझ जवाब फरमाए। आगे उन्होंने सलाम सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी ने भी करा नहीं। ये कितनी बड़ी उम्मत की शान है। और उम्मत जब सीखे और शराब पिए और या बुरे काम करे अफसोस की बात है। पहली ये कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह रज़्ज़ल उसकी नेकी उसकी तरफ अल्लाह रज़्ज़ल उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है। अल्लाह ताला क्या करता है, पहले रमजान को उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर फरमाए उसे कभी भी अज़ाब ना देगा, कभी भी उसे अज़ाब ना देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू की वजह से होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर होती है, इतनी खुशबू होती है होने की। तीसरा ये कि फरिश्ते हर रात और दिन उनकी मोहब्बत की दुआएं करते रहते हैं। चौथा ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए यानी आरास्ता हो जा, आन करीम वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर में आकर आराम फरमाएगा। पांचवा ये कि माह रमजान के आखिरी रात आती है तो अल्लाह रज़्ज़ल सबकी मदद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। से एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया नहीं, ये लैलतुल कद्र तो नहीं, लैलतुल कद्र नहीं। तुम देखते नहीं हो कि मजदूर जब अपने कामों से फारग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है। तो जब मजदूर पूरा काम करे तो फिर उसे उजरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बंदे को पूरा काम करना चाहिए ना। ये जरूरी नहीं है कि आपने दिन में काम करना है। हमने भी दिन में काम किया है, दिन को भी किया है, रात को भी गाड़ियां उतारी है और ये यहाँ छत को नहीं जाने वाला होगा। अब ये नई नस्ल आ गई है। कितनी दफा हम गाड़ियां उतारते छोड़कर रोजा खोलते थे, गाड़ियां उतारी आज भी तो मिल रहे, यहाँ गाड़ियां उतारते छोड़कर रोजा खोलते कुछ भी नहीं हुआ। जितना हमारे पास खून ज्यादा था, जितनी पावर ज्यादा थी, इतना हम ज्यादा काम करते थे। अब जितनी पावर कम हो गई है उतना अल्लाह तबारक ने हमसे बोझ भी उठा लिया है। ये उसकी मर्जी है। जब जितनी बंदे के ऊपर ताकत होती है अल्लाह ताला किसी की ताकत से ज्यादा ऊपर बोझ नहीं डालता है। अल्लाह तबारक से दुआ है कि मुसलमानों को दीन मुस्कुराहट की समझ अता फरमाए, हुकूक अल्लाह और हुकूक रसूल फरमाए और अपनी जानों